الله الرحمن الرحيم مجھے اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہمارے بخار صاحب عمرے کے لیے تشریف لے آنے والے ہیں. ہم آپ کو بنا کر دعائیں لیں گے. آپ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے. اچھا، آپ کا سفر آسان فرمائیں. صحت و عافیت کے ساتھ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قبل اس کے کہ آج تلاوت کردہ آیتوں کے بارے میں مزید کچھ اور تفصیل سنیں، ایک بار بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سورہ فتح کی آیتیں چل رہی ہیں اور سورہ فتح کے 4 رکوع ہیں اور ان 4 رکوع میں کل ملا کے 29 آیتیں ہیں اور جن میں کہ 2 رکوع مکمل ہو چکے تھے اور آج میں نے تیسرے رکوع کی 2 آیتیں پڑھی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لقد رضی اللہ، بے شک بلا شبہ ہو گیا اللہ تعالیٰ راضی ان مومنین سے راضی ہو گیا. اذ یبایعونک، جبکہ ان لوگوں نے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کی. کب، کہاں، یہ تفصیلات کچھ آپ نے سماعت کی. آج پھر اور کچھ تحت الشجرۃ، ایک درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، تو پھر اللہ تعالیٰ کا منشا یہ کہ مومنوں کے دلوں میں کیا جذبات ہیں وہ جانے. فانزل السکینۃ علیہم، اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان لوگوں پر سکینہ. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں قریب ہونے والی فتح بھی سرفراز فرمائی. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف فتح ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بہت زیادہ مال غنیمت بھی ان کو ملے گا جو اس کو وہ پائیں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی عزیز یعنی غالب، قوت والا اور حکیم، حکمت والا ہے. میں نے آج اور آیتیں پڑھنے کی وجہ سے 2 آیتیں پڑھی ہیں. آج ہم کچھ جو سنتے آ رہے تھے، آج ہم اس واقعے کے بارے میں تفصیلی سماعت کریں گے جس واقعے کے پس منظر میں یہ سورہ نازل ہوا. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے اس سورے کی ابتدائی آیتیں پڑھی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس وقت بھی کچھ کہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ آیت در حقیقت مکہ فتح ہوتے وقت نازل نہیں ہوئی بلکہ اس سے 2 سال پہلے سن 6 ہجری میں. 6 ہجری کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے جس سال ہجرت فرمائی تب سے گنتی شروع ہوئی سالوں کی. تو پہلا سال گزر گیا، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، 5واں سال اور 6 سال کے آخر میں ذیقعد کا مہینہ جب تھا اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا کہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں. تو صحابہ کے
ساتھ آپ نے سفر کیا اور اس سفر میں آپ کے ساتھ تقریباً 1400 سے 1500 صحابہ موجود تھے. 1500 قریب صحابہ کرام حضور کی سنگت اور معیت میں، حضور کی صحبت میں، حضور کی رفاقت میں سفر کر کے مکے کی طرف بڑھنے لگے. اور مکہ المکرمہ کے 9 میل کے فاصلے پر تھے کہ وہاں ایک مقام پر جسے حدیبیہ کہا جاتا ہے، اس حدیبیہ نامی مقام پر حضور رکے. وہاں اس لیے رکے کیونکہ مکے والوں کی طرف سے بھی رکاوٹ نہیں تھی. لیکن جس مقام پر آپ نے قیام فرمایا اس مقام پر بہت سارے ایسے عجوبے ہوئے جنہیں دیکھ کر صحابہ کا ایمان تازہ ہوا. پہلی چیز یہ ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی راستے میں ایک مقام پر بیٹھ گئی. حالانکہ ابھی مکہ دور ہے تو لاکھ اس کو کوشش کی جا رہی اٹھانے کے لیے، اٹھتی ہی نہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا ارے اونٹنی تھک گئی، اب آگے چلنے کی قابل نہیں رہی. تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، نہ کبھی اونٹنی میری، قصوہ نام تھا سرکار کی اونٹنی کا، نہ اب تھکی ہے نہ اس کی عادت تھکنے کی ہے. پھر کیوں بیٹھ گئی؟ تو حضور نے فرمایا یہ اونٹنی اسی نے بٹھائی ہے جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا. مطلب کعبۃ اللہ کی طرف بڑھنے والے ابرہا کے لشکر میں جو ہاتھیاں تھے وہ کعبے کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک مقام پر رک گئے تھے. تو حضور کا منشا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکی ہے. اب کیوں رکی؟ تو حرم شریف میں قتل و قتال، لڑائی جھگڑا، خون خرابہ، ان سب چیزوں کی ممانعت ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ 1400 کے قریب 1500 کے قریب ہیں. وہ مکے والے ضدی قسم کے ہیں. یہ لوگ اب عمرہ کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ لوگ روکنے کی کوشش کریں گے. لامحالہ ان دونوں کے درمیان ادھر بھی کچھ جوش ادھر بھی ضد، لڑائی جھگڑا ہوگا. اس لیے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہی اس اونٹنی کو راستے میں روک دیا. لیکن پھر ان لوگوں کے خیال کو درست کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم کچھ ہو جائے لڑیں گے نہیں، بلکہ حدود حرم کا جو رسپیکٹ ہے اس کو پوری طرح فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر مکے والے اس کا ادب کر رہے ہیں تو ہم بھی اس حرم شریف کا ادب کرنے میں کوئی کمی نہیں کریں گے. اور لڑائی جھگڑا تو صحابہ کے اندر جو جوش تھا وہ ذرا تھوڑا ٹھنڈا ہوا. پھر حضور نے اونٹنی کو اٹھایا، چل تھوڑا اور آگے. تو وہ اونٹنی جو لاکھ کوشش کے باوجود نہیں اٹھ رہی تھی، حضور کے فرمانے میں اٹھ گئی. اور آگے جا کے پھر ایک مقام پر جہاں ایک چھوٹا سا کنواں تھا، اس کنویں کے پاس حضور کے صحابہ اور حضور نے اسٹے کیا. لیکن اب یہ تو سب ہم موجودہ دور میں ان باتوں کو آسانی سے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ سفر کے دوران کہیں اگر اسٹے کرنا ہے تو ایسی مقام پر ہی اسٹے کرنا درست ہوگا جہاں پانی ہو، اس لیے کہ پانی انسان کی ضرورت ہے، پینے کے لیے ہو، برتنے کے لیے ہو، ضرورتوں کے لیے ہو، وضو کے لیے. تو حضور کی منشا کے مطابق ایک مقام پر سب لوگ رکے. جو وہاں کنواں تھا اس کنویں میں پانی بہت تھوڑا تھا. لوگوں نے پانی نکالا، تھوڑی دیر میں کنواں ختم. کنواں سن گیا. اب کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک خاص بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ ان کے لیے جب بھی کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا
تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل حضور کے دربار میں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ کچھ ہو جاؤ، معاملہ خوشی کا ہو، معاملہ غم کا ہو، معاملہ تکلیف کا ہو، کچھ بھی ہو جاؤ، سرکار تو سرکار کی صورت ہے کیا کریں سب سرکار کے دربار میں، اس کی سرکار ایسا معاملہ ہے، پانی تھوڑا تھا نکال لیا ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اسی سفر میں ایک مقام پہ یہ ہوا، حضور نے اپنے تیر سے اس کنویں میں تیر چلایا، جیسے ہی تیر چلایا پانی فوارے مارتا اٹھا اور سوکھا کنواں پھر سے بھر گیا، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوئی۔ یہ ایک واقعہ۔ اسی سفر میں ایک اور مقام پر سرکار ایک اور مقام پہ رکتے تھے، تو وہاں پہ بھی تقریباً ایسی صورتحال پیش آئی کہ پانی تھوڑا تھا، لوگ زیادہ تھے، پانی پی لیے، پانی نہیں تھا، تو کیا کیا جائے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھوڑا سا لوٹے میں پانی تھا، اس پانی سے سرکار نے وضو کیا، اور وضو کا پانی اس میں ڈالتے ہوئے آپ نے کلی کرتے ہوئے جیسے ہی پانی میں اس میں سوکھے کنویں میں کلی کی، وہ کنواں پانی سے بھر گیا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ایک تیسرا واقعہ بھی اسی سفر کے دوران پیش آیا کہ جب لوگ چاروں طرف سے حیران پریشان تھے، کوئی کنواں بھی نہیں مل رہا تھا، ایک کنواں ہے تو کنویں سے لے کے، کوئی کنواں بھی نہیں مل رہا تھا، تو حضور کے پاس برتن میں تھوڑا سا پانی تھا، وہ پانی سرکار نے ایک برتن میں رکھ کر اس میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا، تو ہاتھ مبارک میں سے انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلتا گیا، لوگ پیتے گئے، تمام کا تمام لشکر پانی پی لیا، برتن تھوڑا سا ہے، اس میں سرکار نے ہاتھ رکھ دیا ہے، وہ پانی ختم ہی نہیں ہو رہا۔ جب سرکار نے دریافت کیا کہ سب لوگوں کے پانی کی ضرورت پوری ہو گئی، کہا ہو گئی، خود نے ہاتھ اٹھا لیا، پھر پانی جتنے کا ہوتا ہے۔ اس واقعے کو جن احادیث میں بیان کیا گیا، بیان کرنے والے صحابی سے تابعی نے پوچھا، اچھا آپ کے سامنے ہوا ہے؟ میرے سامنے ہوا تھا، پورا لشکر پانی پیا، حضور اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس وقت آپ لوگ کتنے تھے؟ پوچھنے والے نے سوال خریف نہیں، اس وقت آپ لوگ کتنے تھے؟ اب جواب کیا ہونا چاہیے؟ کتنے تھے؟ جواب ہونا چاہیے 10 تھے، 20 تھے، 100 تھے، 50 تھے، 1000۔ جواب کیسے دیا جا رہا ہے ذرا سنیے۔ سوال ہوا جس وقت حضور نے اپنے پیاری پیاری انگشت ہائے مبارکہ سے پانی سے سراب کیا آپ لوگوں کو، اس وقت کتنے لوگ تھے؟ تو صحابی رسول کے ایمان کا کیا لیول ہے آپ دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں اس وقت ویسے تو ہم تھے 1500 کے قریب، لیکن اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو ہمارے لیے وہ پانی کافی ہو جاتا تھا۔ یہ کون پوچھے تھے؟ 1 لاکھ ہوتے تو ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی موقع ہوتا حضور کی شان بیان کرنے میں کبھی کنجوسی نہیں کرتے تھے، یا کوئی پوچھے نہیں تھا اسے اچھا کیا 1 لاکھ ہوتے تو کافی، تو پوچھے گا کوئی نہیں پوچھا آپ کتنے تھے، اس کا جواب تھا 1500 تھے، نہیں 1500 تھے، 1500 کو پورا ہوا، اس کے بعد اور لاکھ بھی ہوتے تو سب کو کافی ہوتا تھا۔ کیا میسج دینا چاہ رہے؟ میسج یہ دینا چاہ رہے کہ حضور کی عنایت کا دریا بہ رہا، حضور کی توجہات کا، حضور کا کرم، اور بے شک حضور کا جو کچھ بھی کمال ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ کوئی حضور کو خدا سمجھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کی عطا کردہ عنایتوں کو جو حضور پر ہے وہ سمجھنے سے یا اس کو ایکسپٹ کرنے سے پتہ نہیں لوگوں کو کیوں اتنا جو ہے
بے چینی ہوتی ہے. ارے صاحب اللہ دینے والا ہے, حبیب کو دیا, دینے والا خوب دیا, لینے والے خوب لیے, آپ کو آپ کیوں بے چین ہوتے ہیں؟ تو وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ کھل کے حضور کی شان بیان کی جائے. کتنی بھی شان بیان کی جائے گی تو حضور کو کوئی خدا نہیں سمجھے گا. اس لیے کہ حضور کے بارے میں ہمارا بنیادی عقیدہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. حضور بندے ہیں لیکن بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. کہنے کا یہ ہرگز مطلب یہ کہ عام بندوں کے جیسے بندے ہیں. ارے بلکہ ساری بندگی, ساری مخلوق جس بندے پر ناز کرتی ہے وہ بندے ہیں. بے شک بندے ہیں سرکار. اس طرح یہ ہوا. پھر اس کے بعد جب سرکار کے پاس مکے والے ایک ایک آدمی کو بھیجتے گئے, آتے تھے لوگ, آپ نہیں آنا. سرکار کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم لڑنے نہیں آئے, ہم جھگڑنے نہیں آئے, ہم بس کعبے کا طواف کرنے کے لیے آئے. طواف کریں گے چلے جائیں گے, عمرہ کریں گے چلے جائیں گے. نہیں, ایک انہوں آ کے بولی بھائی کیا ہے, کدھر ہے؟ انہوں دیکھ لے کے جا کے مکے والوں کو بولے دیکھو بھائی ان لوگوں کا انٹینشن کچھ غلط نہیں ہے, اچھے کام سے ہے نا بھائی. اب ہم کسی کو ادھر لوگ تھے, چلو چھوڑ دو. بولے انہیں غدار ہے. مطلب مکے کے کافروں کی طرف سے جو لوگ نمائندے بن کے آ رہے ہیں ان کو یہ جواب مل رہا ہے. اس کے بعد ایک اور صاحب گئے, ان کا نام تھا عروہ بن مسعود. یہ موصوف بولے دیکھو میں آپ سب کو بڑا مانتا ہوں اور کئی مقامات پر آپ نے مجھے اس سے پہلے بھی یہ خدمت کے لیے بھیجا ہے. میں سمجھا کے آپ کے بیٹے کے جیسا ہوں, آپ لوگ میرے بڑوں کے جیسے. ہاں ٹھیک ہے, میرے جانے پہ تو کوئی آپ کو اعتراض نہیں. یہ صاحب بعد میں مسلمان جب تک مسلمان نہیں تھا. اور وہ بھی مسعود یہ گئے. یہ جانے کے بعد جو ہے حضور کو سمجھانے لگے دیکھیے آپ یہ چند نوجوان یہ ایسے لوگوں کے چکر میں آپ یہاں گئے ہیں, اب آپ اندر جائیں گے, وہ لوگ آپ کے ساتھ کچھ زیادتی کریں گے. تو جیسے دنیا کا دستور ہے مشکل پڑتی سب بھاگر میں نکل کے آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے. یہ لوگ آ گئے, کوئی بھروسے کی بات نہیں ہے, آپ مت جائیے. جس انداز سے اس شخص نے یہ ساری باتیں کہی تھی اس وقت ایسا ہوا کرتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کو آیا غصہ کہ انہوں نے کیسا جملہ کہا جو اس زمانے میں گالی جیسا سمجھا جاتا تھا. گالی نہیں, گالی جیسا سمجھا جاتا تھا اس سے. دیکھیے قابل پا سکتا ہوں اب انہیں وہی کہ جاؤ تمہارا جو بت ہے وہ بت کے ساتھ رات گزارو سب بولے بولتے اس سے میں کون ہے میں بات کر رہا ہوں وہ کون ہے. تو بولے یہ ابوبکر صدیق. اچھا یہ ابوبکر ہیں, ان کا میرے اوپر ایک احسان ہے, اگر احسان نہیں رہتا تھا تو میں بتاتا تھا ان کا مطلب. اب بولیے مکے کے کافروں کی طرف سے آیا الغرض احسان کیا تھا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کسی کی مدد کرتے تھے. یہ بیٹا بہت پرانی بات ہے, اور وہ کسی مقام پہ کوئی قتل کرنے والا کے ساتھ تھا تو ابھی نے پھنس گیا, بولے اس کو مار دیتے ہیں. تو اس قتل کا رینسم منی دینے کے لیے پورے اپنے خاندانوں سے مدد مانگا. بھائی دیو کچھ بھی پیسے دیو, کچھ بھی دیو, جانور تو دیو. تو کوئی کچھ نہیں دیکھا. اس وقت سب سے زیادہ مدد حضرت ابوبکر کرتے تھے. اس کے میں چھوٹا تھا وہ یاد تھا اس کو, بولا آپ میرے ساتھ ایک معاملہ کرے تھے اس واسطے جو ہے میں چھوڑ دوں. پر ایسے بہت ساری باتیں ہوئی, لیکن مکے والا ہر شخص آتا آ کے بولتا کہ صاحب آپ چلے جاؤ, آپ چلے جاؤ. نہیں, اب ان کی ایک طرفہ بات ہوئی تھی, ایک طرفہ بات ہوئی. اس دوران یہ بندہ عروہ بن مسعود یہاں دیکھ لے کے کر لے کے جب بات کر رہا تھا تو آنکھ کے کنارے سے دیکھ رہا تھا کون کیا کرنے کی ادھر کر. یہ جا کے
مکے کے کافروں سے اس نے کہا دیکھو تم نے مجھے بھیجا، میں جا کر کے آیا ہوں، لیکن میں نے جو مناظر وہاں دیکھے ہیں میں نے آج تک کبھی ایسے مناظر نہیں دیکھے۔ اس عروہ بن مسعود ثقفی کے الفاظ حدیث کی کتابوں میں روشن ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کو مشکل چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ میں نے دیکھا ان کے پاس، ان کے دلوں میں ان کے نبی کا ایسا ادب ہے کہ کوئی آنکھ اٹھا کے جی بھر کے دیکھتا تھا نہیں گھور کے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کچھ فرماتے ہیں تو نہایت ہی خاموش ہو کر ایسے سنتے ہیں وہ لوگ جیسے کہ ان کے منہ میں زبانی چنی ہے۔ صحابہ کی تعریف کر۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ کسی کام کے لیے کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو اس کام کو کرنے کے لیے لوگ ایسا دوڑتے ہیں جیسا کہ کوئی آپس میں لڑے ہوئے نہیں گزر گیا۔ اور تو اور وہ اپنا منہ دھوتے ہیں، اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو ان کے جسم سے لگے ہوئے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ کوئی نہ کوئی اس سے اپنے ہاتھوں پر لیتا ہے، لے کر اپنے چہرے پر مس کر لیتا ہے۔ اتنی زیادہ محبت تو میں نے آج تک کسی کو کسی سے کرتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اب یہ سارے باتیں سننے کے بعد تو بولنا کیا چاہ رہا؟ تو بولنا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ جس قوم کے اندر اپنے قائد، اپنے آقا کی اتنی محبت، جانثاری، ادب، تعظیم، توقیر ہے کہ ان کے جسم سے لگ کر گرنے والا وہ پانی گرنے نہیں دے رہی تو ان کا خون بہانے نہیں گرو۔ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے۔ تو انہیں بھی ان کا چھوڑا، بولے ان کا چھوڑا کی بات ہے جو دیکھ کے آیا دونوں۔ پھر ایک تیسرے کو بھی جائے، وہ تیسرا بندہ آتے وقت میں حضور فرمائے یہ بندہ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ وہ قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو لوگ قربانی کے جانوروں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے سامنے سے معیار آنا، اس کے سامنے سے قربانی کے جانور گزارو اور تلبیہ پڑھتے رہو اور لبیک پڑھتے رہو۔ تو وہ بندہ جب یہ منظر دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے بغیر چلے گا، جا کے بولا تم بیوقوفہ ہیں، بولا میرے کیا سے آئے، تمہارے تظاہر کوئی نہیں ہے کہ کعبے سے جانے سے روک رہے ہو، بولا روک کیوں رہے ہیں، بولا قربانی کے جانور لے کے ساتھ میں آئے ہیں، بولا جو ہے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، کیوں روک رہے ہیں؟ اس طرح انہیں بھی اس جانب سے 3-4 لوگ آتے رہے، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا صلح کا ماحول بننے لگا۔ اس دوران حضور نے یہ خیال فرمایا کہ بھائی ادھر سے تو 3-4 آدمی آ گئے، ہم کو سمجھانا چاہ رہے، خالی ہم کو سمجھانا چاہ رہے، ذرا ان کو بھی تو سمجھانا، ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ سوچ کے حضور نے ایک صاحب کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے وہاں میں جانے کے بعد میرے ساتھ بھی کر دی تو میں کیا کروں؟ پھر ایک اور ایک صاحب سے بولے، وہ حضرت بھی بولے نہیں بھائی میرے تو کوئی رشتہ نہیں ہے، میں بھی نہیں جاتا۔ پھر ایسا سرکار کسی اور کو جاؤ، کس کو بھی جائیں گے؟ تو ایک صاحب ایسے ہیں جن کو وہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور ان کے رشتہ دار وہاں بھی ہے، ان کے وہاں جانے پر کوئی ان پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ کون ہے وہ؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ عثمان ان سے پوچھیں آپ حضرت عثمان ان سے بات کرنے کے لیے، یہ اس زمانے میں بھی ایک طریقہ کار تھا، جو ایمبیسڈر ہوتا تھا اس کی بڑی عزت ہوتی تھی، دشمن کا ایمبیسڈر جو ہوتا تھا اس کو کوئی بھی نہیں کرتے تھے، کیا اس کو معلوم ہونا اس سے میں کوئی بھی کریں گے۔ حضور کے بعد بھی کوئی کافروں کا ایمبیسڈر تھا تو اس کے ساتھ بہت برا اس کا پروٹوکول بولتے ہیں، اس کو پورے حساب سے انہیں آرام بات کرنا۔ تو ادھر سے حضرت عثمان ادھر تشریف لے گئے،
جا کے مکے کافروں کو سمجھایا کیوں پڑے ہوئے نہیں چلے ہاں ایسا وہ بدل کے واقعات ہوت کے واقعات آپ کو لے کے ہم کوئی ایسا آپ سے جھگڑنے کا نہیں. کعبہ تم تو کسی کو بھی آنے دیتے ہو کعبے پہ, ہم کعبے میں آتے ہم معاف کرتے عمرہ کرتے چلے جاتے نہیں صرف دم سدھی کڑے رہے ہو. اس دوران آپ نے ان کو بہت سمجھایا تو اس بات پہ راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے عثمان ہم ایک کام کرتے ہیں, آپ کے صاحب کو تو پرمیشن نہیں ہے, اب آپ آ گئے یہاں پہ آپ کو پرمیشن ہے, چاہیے طواف کر لیجیے عمرہ کر لیجیے کیا کرتے کر دیکھ رہے ہیں. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی اس سوچ پر قربان جائے, مکہ کے اندر کعبے کے قریب میں ہے, کس کا دل نہیں لچائے گا. بولے نہیں میرے حضور بھی آئیں گے تو نہ میں کعبے کرنے جاؤں گا, نہ عبادت کروں گا, نہ طواف کروں گا. حضور کریں گے تو میں بھی کروں گا. نعرہ تکبیر. یہ جو محبت ہے نا یہ صحابہ کے پاس تھی, ویسی محبت تو بعد میں آنا پھر جان پہ کھیل لیے لوگ. بہرحال ادھر بات چیت کے دوران وقت زیادہ لگا, 1-2 دن لگ گئے. ادھر حضور کے صحابہ سرکار عثمان کہتے نہیں آئے تک نہیں آئے کیا کریں. تو شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ معاذ اللہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں. تو حضور کو تو معلوم تھا, حضور تو جانتے ہیں کہ, لیکن اب اس وقت ان لوگوں کا جو جوش تھا وہ جوش کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے سرکار فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم لوگ پکا وعدہ کرو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہ اللہ رسول کے احکام پر سختی سے عمل کریں گے, کیونکہ کوئی ہم سے کمی نہیں ہوگی. تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے, جھاڑ کے نیچے اس وقت تشریف فرما تھے سرکار, لوگوں نے آ کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت عثمان نہیں تھے. ان سب لوگوں کی اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے, اور اسی کا ذکر اس آیت مبارکہ لقد رضی اللہ, اور اللہ راضی ہو چکا عن المؤمنین, ان مومنین سے وہ جو اذ یبایعونک آپ سے تحت الشجرہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. جتنے لوگ تھے محمد رسول سب سے اللہ راضی. اس لیے جو صحابہ کرام کی شان و عظمت ہے اس میں بھی جیسے نبی ایک نبی کا دوسرے نبی پر فضیلت کا معاملہ ہے, ویسے بعض صحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں. سب صحابہ صحابی ہونے میں تو ایک ہیں, لیکن صحابی ہونے کے باوجود ان میں بھی مرتبے ہیں. جیسے مکہ فتح ہونے کے بعد جو اسلام کا ہے وہ بھی صحابی, پہلے جو ہے وہ بھی ہے, لیکن بعد والوں پر پہلے والوں کو سپیریئرٹی. پھر اسی طرح فتح مکہ سے پہلے یہ انسیڈنٹ ہوا بیعت رضوان کا, تو بیعت رضوان میں جو شریک تھے وہ سپیریئر ہیں بعد والوں پر. یہ بیعت رضوان, اور جو بیعت رضوان سے پہلے پھر بدر کی لڑائی ہوئی تھی, جو لوگ بدر میں شریک ہوئے وہ ان سب میں سپیریئر ہیں. پھر بدر والوں میں چن کے نکالے تو 10 صحابہ ہیں عشرۃ مبشرہ کہتے ہیں. پھر ان میں چن کے نکالے تو 4 خلفاء راشدین. پھر ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس طرح ایک ایک کا فضیلت کا مرتبہ ہے. تو یہاں اب آپ کو ایک اور بات اسی ضمن میں سنانا چاہوں گا, وہ تو تفصیل چل رہی ہے اس کی. جس درخت کے نیچے, جس درخت کے نیچے صحابہ کرام نے بیعت کی تھی, جس کا ذکر قرآن میں آیا, اس درخت کے بارے میں
ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ فلاں مقام کو برکت والا بولتے، فلاں مقام برکت والا بولتے، کوئی برکت نہیں ہوتی. حضرت عمر فاروق نے دیکھو وہ جھاڑ ہی کٹوا دیا تھا. جس جھاڑ کے نیچے حضرت عمر جس جھاڑ کے نیچے سرکار دوارا بیعت کیے تھے، تو اگر برکت کی بات ہوتی تو وہ درخت جس کے نیچے سرکار کیے تھے اس درخت کی برکت ہوتی تھی. ایسا کہہ کے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی کسی چیز میں برکت نہیں ہوتی. یہ صحیح عقیدے کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا جہاں دست مقدس لگ جائے وہ برکت. حضور نے ایک مرتبہ ایک چھاگل سے پانی پیا، سرکار پانی پیے تو سرکار کا وہاں سے گزر ہوتے ایک صحابی آئے، آ کے وہ چھاگل کا منہ کاٹ کے رکھ لی. حضور کا چھاگل کا شروع کا چھاگل مطلب چمڑے کی نہیں، چمڑے کی ایسی تھیلی رہتی جس میں پانی بھر رکھتے رہے پہلے. حضور مشاہد بولتے اس کو، پیتے اس کو کاٹ کے رکھ لی. یہ میرے سرکار کی برکت والی شہری آثار شریف، بال مبارک سرکار کی برکت والی شہری، سرکار کی جوتیاں، سرکار کی کمبلی. اور جو لوگ اس طرح انکار کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے حضور نے تو کئی موقعوں پر اپنا کرتا کفن کے لیے دیا ہے. کیوں؟ برکت کے لیے. تو اب یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے تو بتایا ہی جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیعت رضوان کے دوسرے ہی سال کچھ لوگوں کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے ڈھونڈا تو وہ مقام ملا ہی نہیں. وہ مقام لوگوں سے اوجھل کر دیا گیا اللہ کی طرف سے، وہ برکت والا مقام. تو اصل مقام تو اللہ نے چھپا دیا. ایک دوسرے درخت کو وہ درخت سمجھ کے برکت حاصل کرنے کی لوگ کوشش کر رہے تھے تو حضرت عمر نے چونکہ یہ اصل درخت نہیں اس لیے اکھڑا دیا. اتنی بات کو دیکھیے لوگ اپنے مطلب کے لیے جس طرح گودی میڈیا استعمال کرتا ہے، کیا کریں اللہ خیر کرے. بات کچھ رہتی اس کو گھما کے پھرا کے ایسا بیان کریں گے کہ اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دے. برکت کوئی شے میں کسی کے شان اور عظمت کی وجہ سے بالکل رہتی ہے. قرآن مجید میں تابوت سکینہ کا ذکر آیا ہے، آپ نے سن رکھا ہے. کیا ہے تابوت سکینہ؟ تو ایک ایسا صندوق تھا جس کے اندر انبیاء سابقہ کے استعمال کی چیزیں تھی. اس میں بعض روایتوں کے مطابق نبیوں کی تصویریں تھیں. تو اس میں حضرت موسیٰ کا استعمال کردہ عصا تھا، استعمال شدہ چیزیں تھیں. ان چیزوں کی وجہ سے وہ ایسا برکت والا تھا کہ اگر بنی اسرائیل جنگ کے موقع پر مشکل میں پھنس کر اسے سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ اس کے اندر جو نیک لوگوں کی چیزیں ہیں ان نیک لوگوں کی برکت کے باعث ہم کو کامیابی عطا فرما، تو وہ تابوت سکینہ کی وجہ سے دعا کی جاتی اور اللہ دعا قبول فرما. اس طرح آثار شریف حضور سے منسوب چیزوں کا برکت والی ہونے سے انکار کرنا یہ درست نہیں. بے شک سرکار سے منسوب اشیاء اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو اپنے پیارے پیارے بالوں کو جب سر اقدس سے علیحدہ کیا تھا. تو آپ جانتے ہیں کہ ہم سب جب کبھی بال نکالتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں، اچھا پھینک دیتے ہیں، انہیں بیچ دیتا، کیا کرتا کیا ہے. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سر مبارک سے بال علیحدہ کیے
تو سارے لوگ مانتے ہیں اس کو کہ حضور نے فرمایا ان مبارک بالوں کو میرے صحابہ میں تقسیم کر دو. تقسیم کر دو کا مطلب یہ ہے کہ اس سے لوگ برکت حاصل کرتے رہیں گے. اور آج بھی دنیا تمام میں حضور کے بال شریف موجود ہیں. نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان میں درازی بھی ہوتی ہے. حالانکہ جسم سے باہر نکلنے کے بعد بڑھتے نہیں. اور یہ سب ماننے والوں کے لیے سب کچھ ہے, نہیں ماننے والوں کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی میں سے کٹ کر کے لوگوں کے اندر دیتے, لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں. مکہ مسجد میں بھی کئی لوگوں کے پاس. اب بولے میرے وہاں سے یہاں پیسہ ہے بھائی. اچھا ہم کو بولتے تھے یہ انڈیا میں کہاں سے آ گئے, کدھر سے آ گئے. اب آپ کو ایک ایسی کلپ بھی ہے کہ دبئی میں حضور کے پیارے پیارے سویفنس جی ہاں ان کے خاندان میں چلے آ رہے, اس کے باقاعدہ اس کے سرٹیفکیٹ کے بھائی سرکار کے. تو ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھانا اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. لوگ اس کو شیر وغیرہ کریں گے. ارے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس, حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار کے کچھ بال مبارک تھے. اور بال مبارک کو اپنے پاس رکھتی تھی وہ ایک ڈبی میں. جب کبھی کوئی مریض دوا کھا کھا کے تھک جاتا تو دعا کے لیے آتا تو آپ کیا کرتی, اس میں پانی کھول کے جو پانی ان پیارے بالوں سے ٹچ ہوا وہ پانی ان کو پلا دیتا تو اس سے شفا ہو جاتی تھی. ہمارے شیخ الاسلام امام نور اللہ فاروق مخصوص کا بھی لکھے سرکار اقدس وسلم کے پیارے پیارے بالوں کے بارے میں, جبے شریف کے بارے میں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مشہور, انہوں نے اپنی ٹوپی میں سی رکھے تھے. اور جب وہ کامیابیوں پہ کامیابیاں کبھی انہوں اپنی زندگی میں ہارے نہیں. لوگ پوچھتے کہ آپ ایسا کیا ہے آپ کا, تو میرا کوئی کمال نہیں ہے, سرکار کے پیارے بالوں کی برکت ہے. ایک جگہ جنگ چل رہی تھی, جنگ میں ان کی ٹوپی گر گئی. ٹوپی وہ تو کپڑے کی ٹوپی نہیں رہتی تھی, جنگ کی ٹوپی لگ رہتی تھی. ہاں اس کو جو ہے پہن کے انہوں لڑ رہے تھے. دوران جنگ کمانڈر ہے, دوران جنگ انہوں اپنے گھوڑے پہ سے اتر کے ڈھونڈ رہے. ارے لوگ بولے کیا آپ کمانڈر ہیں, آپ ایسا کر تو کیسا کیا ہو رہا. میں نے ڈھونڈ لینے کے بعد میں جب جنگ ختم ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا آپ کیا کر رہے تھے گھوڑے پہ سے اتر کے. بولے میری ٹوپی گر گئی تھی. ارے بولے ٹوپی گر گئی تو ایسا کئی ٹوپیاں تھے. ہمارے حیدرآباد میں بولتے نا سر سلامت تو پگڑی ہزار, سر رنگا تو پگڑی ہزار بنیں گے, سر سلامت تو پگڑی ہزار بنیں. تو سر کی عبادت ضروری ہے اس وقت. تو بولے اس ٹوپی کو تم عام ٹوپی نہ سمجھو, در حقیقت اس ٹوپی میں نے رسول پاک کے بال چھپا کے رکھے ہیں, ان کی تعظیم کے لیے اترایا میں, اور وہی بالوں کی برکت سے مجھے کامیابی ملی. اب یہ کوئی یہاں کی بات میں صحابی رسول کی بات ہے. خود حضرت معاویہ کے بارے میں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے یہ لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی میرے پاس سرکار کے کچھ منہ مبارک کے بال شریف ہے, یہ ناخن مبارک بھی ہے سرکار کا, یہ جو ہے میرے خبر میں جب میں دفن کر دیا جاؤں تو میرے آنکھوں پہ سرکار کے بال آ, میرے ہونٹ پہ آنکھوں پہ سرکار کے پیارے بال ناخن برابر دینا, اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے مجھے معاف فرما دے. دیکھیے ایسے بہت واقعات ہیں. تو بہرحال اس وقت سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت
کرنے والوں کو سرفراز فرمایا، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ درخت وہاں سے غائب ہو گیا تھا. اس لیے نئے درخت کو لوگ سمجھ کے کر تو وقت گرا دی. تو یہ وہ درخت کی بات. تو اب اللہ تعالیٰ نے فعالم ما فی قلوبہم کہہ کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا تھا کہ مومنین کے دلوں میں کیا ہے. ایک دوسرے کو خواہ پہ کافروں کو آزمانا چاہتا تھا، منافقوں کو. کافروں کے دلوں میں نفاق، نفرت، بے ایمانی رہتی. اور یہاں اللہ تعالیٰ پیارے آقا کے پیارے صحابہ کے دلوں میں ایمان کتنا ہے اس ایمان کے لیول کو پرکھ رہے تھے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ نے سکینہ نازل فرمایا. فانزل اللہ سکینہ، فانزل سکینۃ علیہم، ان پر سکینہ کی کیفیت، سکون کی کیفیت نازل فرمایا. اب دیکھیے اس وقت کہتے ہیں کہ سرکار حضرت عثمان کو بھیجا ہے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہیں تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ تو حضرت عثمان کے لیے ہی تو بیعت کر رہے تھے. مگر حضور نے ایک اشارہ چھوڑ دیا. جو لوگ حضور کے علم شریف پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں وہ اس بات کو نوٹ کریں کہ سرکار سے جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تو حضور نے اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان بھی مجھ سے بیعت کر رہے ہیں. اس میں اشارہ دے سرکار عثمان سلامت ہے محبوب. اور حضور کے بعد جو علم ہے سب اللہ کا عطا فرمایا ہوا ہے. اس طرح سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کیے. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی اس ہاتھ کی بہت حفاظت کرتے تھے. کہتے ہیں سرکار نے میرے ہاتھ کی نسبت اپنے ہاتھ کو کی تو اس ہاتھ کو پھر کہیں ایسے ویسے مقام پہ نہیں لگاتے تھے جو نامناسب، احتیاط کرتے تھے. ایسے کیسے ان کی عشق محبت کے عجیب معاملات ہیں صاحب. تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے، سرکار ادھر تھے. لوگ آتے گئے ملتے گئے، آتے گئے ملتے گئے. آخر میں ایک بات طے ہوئی، ٹھیک ہے صاحب آپ ایک بات مان لو، اس سال آپ واپس چلے جائیے، ہم مکے والوں کو منا لیتے ہیں. نیکسٹ ایئر تو یہ بات خالی زبانی نہیں، ہاں ایگریمنٹ لیا نا، وہ ایگریمنٹ کا نام ہی صلح حدیبیہ ہے جس کے بارے میں سب سن رہے ہیں. تو اس ایگریمنٹ کو لکھنے کی بات شروع ہوئی. وہاں پر بھی تھا بات پہ لڑائی. اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہترین خطاط تھے، لکھنا بھی بہت کم لوگوں کو آتا تھا، ان کم لوگوں میں آپ بھی ایک بہت بڑے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھنے کی بات آئے تو یہ بھی سن لیجئے کہ آپ کی لکھی ہوئی آپ سے منسوب قرآن مجید سالار میوزیم موجود ہے. حضرت حسن حضرت حسین بھی لکھتے تھے قرآن، بہترین خطہ شاندار. اس زمانے میں لکھنا شروع کیا تو پھر مکے کے کافروں کی طرف سے پھر اعتراض. کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم رحمان رحیم کو نہیں پہچانتے ہیں. ہر بات میں پھر لکھے من محمد رسول اللہ، نئے یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. نہیں ہم رسول اللہ مانتے تھے، محمد بن عبداللہ لکھو. اس طرح بہت ساری باتیں ہوئی جن میں ہر بار صحابہ دیکھ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات مان کے صلح کی طرف مائل ہے.
اور جوشیلے صحابہ کو بے چینی ہو گئی تھی، لیکن اس وقت ان حالات میں جو اس معاہدے میں، اس ایگریمنٹ میں پوائنٹس لکھے گئے، ان میں سے تقریباً سبھی پوائنٹس ون سائیڈڈ تھے. مکے والوں کو سپورٹ کرنے والے بھی ایک بتاتا ہوں، انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں اسی پر دیکھیں گے. ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ ایک کوئی بندہ اگر ہمارے مکے میں سے نکل کے تمہارے پاس مسلمان ہونے کے لیے بھاگ کے آئے تو تم ہمارے کو واپس کر دیں. برخلاف اس کے آپ کے پاس سے کوئی بندہ بھاگ کے ہمارے پاس آ جائے گا، مسلمانی چھوڑ کے مرتد ہو کے آ جائے گا، آپ جو بولیں گے ہم نے نہیں. دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آیا تو دینا کرتے، ان کے لیے ایسے آیا تو نہیں دینا. اور اس سال عمرہ نہیں کرنا، نیکسٹ ایئر آئے تو بھی ہتھیار بغل لیے آنا. دیکھ رہے ہیں کوئی مجھے اور مانتے جا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں اللہ کی طرف سے حکمت ہے جو سب کے سمجھ میں نہیں آتی. آخر کار وہی ہوا. حضور کا یہ ارادہ تھا کہ ہم معاہدہ کریں گے، دیکھو آگے چلنے کے بعد کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک طرفہ معاہدہ ہوا، دوران معاہدہ بھی لکھے جا رہا، ابھی دونوں کے درمیان ابھی بات چیت ہو رہی، پھر انہوں گڑبڑ. اس دوران ایک شخص جس کے ہاتھ پاؤں زنجیر سے بنے تھے بھاگتا ہوا ہے، سرکار میں مسلمان ہو گیا، امام کو مار ڈال رہے ہیں، میں خیر میں رکھے میرے اماں بابا میرے کو بچا لیجیے سرکار، میرے کو بچا لیجیے سرکار. ابھی معاہدہ نہیں ہوا. اب پورے صحابہ بولتے کہ اس کو جانے دیں. حضور فرماتے کہ بھائی معاہدے کے حساب سے بجا دینا چاہیے. تو اس کی سرکار ابھی تو معاہدہ ہوا نہیں نا، ابھی تو ہوا نہیں نا معاہدہ. میں تو دے رہا. اب جو صحاب کو دے رہے ہیں انہوں بھی پریشان ہو رہے ہیں اور مسلمان بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ ادھر جائے گا تو مار دیں گے. سرکار کی زبان پاک نکلا تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. وہ کیا راستہ نکالا وہ تفصیل بھی ہے. اس طرح بہت مشکلات سے وہ معاہدہ طے پایا، لیکن بظاہر ون سائیڈڈ دکھنے والا وہ معاہدہ اتنا فروٹفل ہوا مسلمانوں کے فیور میں کہ جس کی اس لیے فتح تو ہوئی 2 سال بعد، لیکن 2 سال پہلے ہی خالی معاہدہ کوئی اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم فرما دیا، فتح مبین فرما دیا. انشاءاللہ ان تمام تفصیلات کے ساتھ ہم اس آیت کی آگے والی آیتوں اور اس کے بعد کے حالات پر انشاءاللہ آنے والے اتوار کو ڈسکس کریں گے. آج کی گفتگو یہیں روکتے ہیں. البتہ آج کی حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں اور فقہی مسئلہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ یہ سلسلہ تو جاری ہے. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الأمی و آلہ وسلم عدد ما فی اللہ صلاة دائمة بدوام. یہ حدیث پاک ترمذی شریف اور ابن ماجہ نامی 2 کتابوں میں سے لی گئی ہے. کیا ہے اس حدیث میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں
حدثه عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثة یا علی لا تؤخرهن، تین چیزیں ایسی ہیں اے علی جن میں تم تاخیر مت کرو، دیر مت کرو. نمبر 1 الصلاة اذا اتت والجنازة اذا حضرت والأيم اذا وجدت كفوا. سرکار فرماتے ہیں اے علی تین چیزوں کے سلسلے میں کبھی بھی ڈیلے نہ کرنا، دیر نہ کرنا. پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ وہ ہے جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس کو پڑھنے میں ڈیلے نہیں کرنا. نماز کا ٹائم کا مطلب یہ کہ اذان ہو جائے. اب ایک اور حدیث میں سرکار کا ارشاد سب جانتے ہیں کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ سب سے پسندیدہ. تو ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بندہ نماز کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر پڑھے، ٹال کے پڑھنا پسندیدہ ہے. دوسری بات اس حدیث میں کہی گئی وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ نماز کا وقت ہو جائے تو ڈیلے مت کرو اور یہ پڑھو. دوسری بات میں کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو ڈیلے مت کرو. مطلب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس میں دفن کرنے کے بارے میں مناسب نہیں ہے کہ آپ ٹال مٹول کرتے رہیں، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے جہاں کی امانت وہاں پہنچ جانی چاہیے. اب بعض وقت لوگ کسی وجہ سے نہیں بیٹا آ رہا ہو فلاں 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 آگے کیا کرے گا؟ زندہ کرتا کیا بہت دیدار کرے گا. تو دیدار کے لیے روکے رکھنا مناسب نہیں ہے. شریعت نے تو حضور کی احادیث میں ایک سے زائد مرتبہ بتایا کہ جنازہ آ جائے تو جتنا جلدی ہو سکے اس کو پہنچا. اب اگر کوئی بہت ہی مجبوری ہے، پوسٹ مارٹم ہے، وہ ہے، یہ تو غلط مسئلہ ہے. لیکن عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ اس بارے میں ہم سے کوتاہی ہوئی اور بہت سے مقامات پر کیا کر رہے ہیں، ارے بھائی کل رکھیں گے پرسوں لے آئیں گے، اس کے لیے خالی رکھے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی، چونٹیاں لگ جاتے، کیڑے پڑ جاتے. بھی ہو سکتا نیک لوگوں کو نہیں ہوتا ہوگا، لیکن اکثر تو اس کے لیے پہلے کیا کرتے تھے ہم چھوٹے رہنے دیکھتے تھے کہ برف کے سینہ لا کے لگا دیتے تھے، چاروں طرف سے برف کے رکھتے تھے وہ تکلیف اس کو خالی. اب کیا کر رہے ہیں؟ برف میں تو نہیں رکھ رہے ہیں، البتہ وہ ایک ٹھنڈا کرنے والا ہے ڈبہ میں، فریزر بولی اس کو. بعض مقامات پہ تو مسجد والے بھی وہ ڈبے لے کے رکھ رہے ہیں. او بھائی سواب رکھنا ہے تو ڈبے میں لے کر وہ کون سا سواب کا کام ہے پسندیدہ ہے. مجبوری تو بات الگ ہے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو انتقال کے بعد غیر ضروری ٹلانا چاہیے. بات ہو گیا. ایک نماز کا وقت ہوتے ڈیلے مت کرو، ٹائم پہ پڑھو. 2 جنازہ تیار ہوتے ادا کرو، اس کو پہنچا دو، ڈیلے مت کرو. 3 انبیاء ہی لڑکیوں کی شادی ٹائم ہوتے ہی درست رشتہ ملے کر دو، ڈیلے مت کرو. اب ہو کیا رہا ہے؟ مجبوریاں ہیں، بات مجبوریاں نہیں ہیں، مگر ادھر وہ بڑے بات کریں گے، اس کی بات کریں گے، وہ مارے وہ ارے بچیوں کے برا بڑھ جا رہی ہیں، شادیوں کے بارے میں بہت زیادہ مسائل ہو جا رہے ہیں، اس کے نتائج اچھے نہیں کر رہے ہیں. لیکن حضور کا یہ ارشاد ہر زمانے کے لیے. آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ وہ یہاں کے قانون کے عمر سے پہلے کر دو،
کم سے کم قانون کی عمر ہو جانے کے بعد تو دیر مت کرو، ڈیلے مت کرو، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور ڈیلے کرنے کے فوائد کا نقصان زیادہ ہے۔ کوئی مجبور ہے تو بات الگ ہے، ورنہ شادی وقت ہونے پر جتنا ہو سکے جلدی کر لینا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک رجحان بن گیا تھا جو اچھا نہیں ہے، خیر میں بول رہا ہوں بہت آسانی سے، لوگوں کے حالات اپنے بچہ پڑھ لیا، کمانے کے قابل ہو گیا، شادی کرنا ہو سکتا، نئے نے بھی کمانا، بھی گھر بنانا، بھی باہر جا کے 10 سال رہ کے آئیں گا آسٹریلیا میں، ارے وہ کتنے لاکھ کما لے کے کتنے گھر بنا لیتا ہوں میں، ہر چیز کا وقت ہے بابا، شادی کا بھی وقت۔ اب میں دیکھ رہا ہوں بات کروں کیا عمر ہے میاں، نہیں خالی 32 ہے، کبھی کم کرتا بھائی، 32 کا ہو گئی شادی نہیں کی تک، چلو بہنا تھے اوکے بہنوں کی ہوگی نا کرو، نہیں ذرا وہ کر کے کرتا ہوں، باہر جا کے چکر لگا کے آنا بول رہا ہوں سامنے، ارے وہ چکر لگا میں کتنے گناہوں میں پڑے گا، پھر اب ظاہر سی بات ہے انہوں 35 کے ہو جائیں گے، اب ان کو 17 کی ملنا، 18 کی ملنا نہیں ملتی، اب ان کی امی ڈھونڈتے چراغ لگے، وہ ڈھونڈتے خوبصورت ہونا، وہ ہونا، ارے بھائی کیا مشکل ہے، بہرحال بڑے مسائل ہو جا رہے ہیں۔ اس لیے میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ بچہ ٹھیک ہے کم سے کم 25 اور 28 کے بیچ میں ہے، حضور کا عہد شریف 25 سال کی عمر میں ہوتا، اور کم سے کم 30 سے پہلے تو کر لو، 30 بھی چلے جانا، 31 بھی ہو جانا۔ ہمارے ایک استاد بولے تھے، وہ بات بہت کام کی ہے، انہوں بولے میاں ہم بھی جو ہے پڑھائی کے چکر میں لیٹ ہو گئے، بہت لیٹ ہو کہ یہ کرے بات، یہ کرے بات، ایم اے ہو گیا، ایم فل ہو گیا، ڈاکٹریٹ کرے بات کریں گے تو نہیں ہوتی پڑھائی بلکہ ہم نہیں کرے، دیر ہو گئی ہماری شادی میں، تو نتیجہ کیا ہوا معلوم؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے بچے ہیں لیکن اتنے چھوٹے ہیں، ہم بیمار پڑے تو ہماری دوا لانے والا نہیں ہوگی، بھائی ان کی عمر 30-35 میں شادی کرے، اب ان کو بچہ ہوا تو ان کا بچہ قابل ہونا بولے تو انہیں 40-45 کی ہونا، تو جب انہیں جا کے لانے کے قابل ہوگا، سمجھ لیجیے آپ۔ پھر اتنے بڑے آج ان کی جو ظاہر سی بات ہے پارٹنر ملے گا وہ بھی بڑی عمر کا رہے گا، بڑی عمر کے رہیں گے تو اور بھی بڑے مسائل رہتے صاحب۔ ہمارے پرانے بزرگ بولتے تھے سارے، اب یہ قرآن حدیث کوئی بھی نہیں ہے، بولتے تھے کہ بچیوں کی شادیوں میں دیر کرے تو کیا ہوتا، بچیوں کی مرضی سخت ہو جاتی۔ دیکھیے دولہے کو کر کے لا کے دلہن کے انڈر میں نہیں رکھتے، طریقہ کیا ہے، دلہن کو دولہا آ کے کر کے لے آتا، اپنے اندر میں رہتا، وہاں کا ماحول وہاں کا الگ رہتا، وہاں جا کے سب صحیح ہونا چاہتا۔ اور یہ کب ہوتا، ہمارے والدہ ہوتے تھے، بابا درخت کی ڈالی کونی رہی تو کہیں بھی مڑ جاتی ہوتی، سخت ہوگی تو مڑتی نہیں، اور موڑنے میں تو ٹوٹ جاتی۔ اب دیکھیے جو کم عمر بچیوں کی شادی، کم عمر مطلب نہیں 18 سے پہلے کرو، 18 19 20 کر دی، اب تو وہاں جا کے انہیں ذرا تھوڑا کیسا بھی اپنے آپ کو موڑ کر لیتی۔ اب انہیں 25-30 کی ہو گئی تو انہیں بولتی میری مرضی چلنا، ہاں میں یہ، اب اس میں جھگڑے ہوتے ہیں، پائیداری نہیں رہتی، مضبوطی نہیں رہتی، مسائل ہو جاتے ہیں، ہر جگہ نہیں ہوتا ہوگا ویسا، مگر اکثر کیسز تو ایسے ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بچہ کمانے کے قابل ہو گیا۔ اب آپ کو ایک حیرانی کی بات سناؤں گا، بالکل حیرانی کی بات، ہمارے ایک دادا استاد تھے، استاد جامعہ کے، وہ بھی مفتی تھے، مولانا مفتی ولی اللہ صاحب، ہاں، تو انہوں ہم کو سناتے تھے مزے کا قصہ، ارے میاں میں کیا کرا، پڑھتے جو ہے تھوڑا پڑھائی ختم ہو گئی تو کہیں چھوٹا ٹیوشن پڑھانے لگا، ایک چھوٹی کتاب میں دکان کھولا، تو میری آمدنی 15 روپے تھی، 15 سے اب 15 روپے ہوتے ہی ہمارے امی شادی کی فکر شروع کر دیے،
اس کے بعد تھوڑے 20 روپے ہوتے شادی، 20 روپے پر خرچہ پڑا آج سے 40-50 سال پرانی بات ہوگی. تو اب تو یہ سب ہنسی کے بات نہیں ہے ہمارے. 10 روپے میں چاول کا ٹھکانا پڑا ہے، 12 روپے میں بکرا ملتا تھا. تو اکثر وہ ہو گیا، مگر اب بھی وہ گھر بنے بات کریں گے، وہ کرے بات کریں گے. ارے یار وہ گھر بنے بنے تک تمہاری عمر ڈر جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بندوں کو اس بارے میں تو سوچنا چاہیے کہ کم سے کم ان کا دین سلامت ہو جاتا، ان کی نظر محفوظ ہو جاتی. ماحول خراب ہے، ایسے ماحول میں کوشش کرنا کہ جتنا جلدی ہو سکے پڑھتے، قابل ہوتے، کچھ بھی کمانا شروع کرتے. اب ہمارے معاشرے میں شادی کرنے کے بعد سنبھال لینا آسان ہے. بھائی ایک آدمی کو ایک 25-30 ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے تو میں ہی شادی ہونے پر سنبھال سکتا ہوں. شادی کے بعد 25-30 ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے، گھر چلا لینا آسان ہے اس کو. شادی کرنا مشکل ہے. 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ تماشا بات کر کے کہیں کو کیوں؟ اس لیے سرکار کا ایک ارشاد وہ بھی ہے کہ جس نے نکاح کیا اس کا آدھا دین صرف ہو گیا، باقی آدھے دین کی بات کر رہا ہوں. ایسا اب ہم اس بارے میں توجہ دے رہے ہیں، اور پھر ایک تو ادھر ڈیلے کر رہے ہیں، دوسرے ماحول خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے، خراب سے خراب. اب تو انٹرنیٹ، ٹی وی تھا کسی زمانے میں، ٹی وی گیا، انٹرنیٹ، اب آ کے پورے ہاتھوں میں جو ہے فون آئے. ماحول خراب، بچے بھی خراب، بچیاں بھی خراب. اس لیے جلدی لوگوں کو ڈال کے باندھ دو، اس کے بعد زندگی چلتے رہتی، پڑھائی چلتے رہتی، سب چلتے رہتا. اس لیے میں تو یہی کہوں گا جو بچوں کی شادی نہیں ہوئی، پڑھائی ختم ہوئی، کمانا شروع کرو. 25 ہزار کما رہے نہ کو بھائی وہ 5 لاکھ کی 10 لاکھ کی شادی نہ کو کرو. ہم بھی بولو جاؤ جی لے کے آؤ، اللہ رسول کے گھر میں آئیں گے، گھر میں آ کے پڑھا لیں گے. وہ زیادہ خرچے کی ضرورت نہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ پہ بھروسہ کر کے جب آپ پڑھیں گے نا تو جیسا شادی کے وقت میں جو آمدنی رہتی، بچہ ہونے والا ہوتے ہی بولتے آمدنی پڑتی. یہ پکی بات ہے. آنے والا پہلے انتظام کرتا، بعد میں آتا اس کا. یہ میں خالی ہوا میں نہیں اڑا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجیے. ایک دوسرا بچہ ہو تو پھر اور ایک انتظام ہوتا، کہیں سے تب انتظام ہوتا. اللہ تعالیٰ انتظام کرتا. ارے رزق کی ذمہ داری اللہ کی. محنت کرو بولا، خالی گھر میں بیٹھے نہ کرو، محنت کرو. مگر وہ ہوئے گا باہر جاؤں گا میرے وہ جاتا نہیں گیا تو آتا نہیں. شادی ہوئے تو بوڑھے ہو جائے، کیا ہے جی بھائی؟ تو یہ غلط ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط ہے. 20-25 اور باقی اگر دیکھا جائے تو 25 سے 30 کے بیچ میں شادی ہو جانا چاہیے. صحیح وقت ہے شادی کا، اس کے آگے نہیں. اب کئی مجبوریاں ہیں، بہنا بنا ہے، وہ تو بات الگ رہتی رہتے کئی بہنا رہتے ان کی شادی نہیں ہوتی تو وہ الگ چیز ہے. لیکن کئی جگہ کچھ بھی رکاوٹ نہیں ہے تو بھی کیا ہو رہی کیا کی بچے کی تو بھی 26 سال میں چھوٹا بچہ ہوتا. ہاں کیسا ہوگا ایسا ہوگا اللہ رہے. بہرحال یہ 3 چیزوں کا سرکار کے ارشاد سے ہم کو پتا چلا. نمبر 1 نماز کا وقت ہوتے پڑھے، اذان ہوتے پڑھ لینا، جماعت سے پڑھنا بہت ضروری ہے. مردوں کو نہیں ڈیلے نہیں کرنا، ہاؤ پڑھیں گے بلکہ ڈیلے کر کے پڑھنا مناسب نہیں. دوسری چیز جنازہ. تیسری چیز شادی. اب یہاں بچیوں کے لیے بولے، آج کل بچوں کے لیے بھی جلدی کر دی تو اچھا ہے. یہ تو کیا ہے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اب کیا بولوں آپ کو، میں ہم بچپن میں سنتے تھے ارے بھائی 40-45 کے ہو گئے وہ تو بیماریاں شروع ہو جاتے ہیں، شوگر بی پی یہ وہ بولتے ہیں. اور اس کا نہیں بھائی 40 آخری. اب کیا بولے معلوم، 30 کا ہوگا وہ تو شروع، 30 سال عمر ہو گئی وہ تو وہاں سے اتار دے. جو گاڑی چڑھنی تھی چڑھ گئی، اب یہاں سے اتار دے گاڑی.
تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سسٹمیٹک بنانے، صحیح انداز میں چلانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ جوان بچوں کی 25 کے بعد اور شادی میں ڈیلے کرنا مناسب نہیں ہے۔ 25 کو نہیں رہا تو 25 سے کس کی مل جاتی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اب آج کا فقہی مسئلہ، بات چلی ہے نماز کی، نماز جنازہ کی، تو نماز کے بارے میں ایک مسئلہ سن لیجیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر سمجھیے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئے اور جماعت ہو گئی، جماعت تھی 7:30 بجے، عشاء کی نماز سمجھیے کبھی ہوگی نہ کبھی ہوگی، مہنگی بھی چلنا، تو کیا وہ نماز آپ کی قضا ہو گئی؟ اکثر لوگ سمجھتے قضا نہیں، قضا ادا ہے۔ کب تک ادا ہے؟ وہ نماز کا ٹائم ختم ہونے تک ادا ہی ادا رہے گا۔ نماز کا ٹائم ختم ہوگا تب قضا ہوگی، اور نماز کا ٹائم کب ختم ہوگا؟ تو عشاء کی نماز کا ٹائم فجر تک رہتا ہے، تو آپ فجر سے پہلے تک پڑھیں گے تو ادا ہے۔ ہاں، آپ کی جماعت چھوٹ گئی، جماعت سے پڑھنے پر ایک نماز اکیلا پڑھنا اور جماعت سے پڑھنا فرق یہ ہے کہ دونوں کے درمیان 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جماعت چھوٹ گئی آپ کی تو آپ اکیلے سے پڑھ لیجئے یا کسی کو ملا کے پڑھ لیجئے، اس طرح آپ کی نماز چھوٹ جائے گی، قضا نہیں ہے۔ ہاں، اب سب اثر کی نماز کا ٹائم ہوا، اثر کی نماز میں ہم ٹائم پہ نماز نہیں پڑھے اور مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا، تو وہ مغرب کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تک پڑھتے تو نماز ادا تھی، ٹائم مغرب کا شروع ہوا قضا۔ اسی طرح مغرب کا ٹائم شروع ہوتے پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن اگر آپ نہیں پڑھ سکے تو آج کے حساب سے کر دیا جائے تو 6 بجے نماز کا ٹائم شروع رہا، 7:05 تک ہے ٹائم، اس کے بعد 7:05 سے پہلے دن پڑھ دو، ادا ہے۔ اگر عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا تو اس دن کی نماز قضا ہوگی۔ قضا کرنا بہت بری بات ہے، تو نماز کا ادا کرنے کی فکر، قضا سے بچنے کی فکر۔ لیکن اگر کبھی مجبوراً یا غلطی سے یا کسی صورت میں قضا ہو ہی گئی تو قضا بھی پڑھنا ضروری ہے۔ وہ قضا صرف فرض و واجب کی ہوتی ہے، فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4، اور اس کے بعد 3 واجب الفطر۔ اس طرح پورے 20 رکعت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باجماعت ادا کرنے والا بنائے، اور نماز کو قضا کرنے سے بچائے رکھے۔ ہر مرحلے پر ہمیں اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے بچائے۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعائیں قبول فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک صاف فرما دے، قلوب کو مسکہ و صفا بنا دے، ہم سے جو کوتاہیاں خطائیں درست سے معاف فرما دے، ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ایک بہت ہی یعنی قدیم ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر ظفر علی بلیرامی صاحب، ان کے متعلق معلوم ہے کہ امریکہ میں وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا، بڑے نیک آدمی تھے، مسجد کے بڑے پابند مصلی تھے اور بہت بڑے ڈاکٹر تھے، لیکن کئیوں لوگوں کو انہوں نے ان کا دل جیت لیا تھا، کئی لوگوں کو فری میں دوا دیا کرتے تھے۔ اللہ ان کا انتقال ہوا، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کی سیئات کو معاف فرما، اور ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، ان کے آل و اولاد کو، ان کے لواحقین کو، ان کے بال بچوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے مولا، آمین یا رب العالمین، اور ہم سب کا خاتمہ خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ۔